سر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے. بڑا مشکل سبجیکٹ ہے کیونکہ والدین کے حقوق تو شاید ادا ہی نہیں کیے جا سکتے. آپ اور میں جتنی بھی کوششیں کر لیں. بخاری صاحب ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنے والدین کے حقوق پورے کر دیے, لیکن کم از کم یہ حقوق ادا کرنے کی جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کس حد تک کی جا سکتی ہے؟ یقیناً سب سے پہلی بات جو ہے ان کے ساتھ نبی اللہ پر خود بیان کیا ہے, ان کے ساتھ جب آپ پیش آئیں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی والا, انکساری والا, انتہائی ادب والا, احترام والا. دوسرے نمبر پر کبھی ان سے اپنے آپ کو مقدم نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تعلیم دی. تیسرا, ان کی اگر وہ زندہ تو صحت کی دعائیں, اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش, رحمت اور مغفرت کی دعائیں. پانچویں نمبر پر اگر انہوں نے کسی کا قرضہ دینا اس کی ادائیگی. چھٹے نمبر پہ کسی سے وعدہ کیا تھا تو اس کی تکمیل. اور اسی طرح جو ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ صلہ رحمی. اور ان کی اولاد جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, بعض کا ستیلے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی نسبت کی وجہ سے ایک خاص تعلق, خاص ان کا احترام. تو یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اپنے والدین کا دل راضی کر سکتے ہیں. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے لیے ذخیرہ, ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے والدین زندہ ہونا جی, یہ تو ہم معروف ہے نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, لیکن نبی پاک نے فرمایا قسم اٹھا کر فرمایا ثلاث دعوات لا ترد, 3 بندوں کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا. ان میں آپ نے سر فہرست ایک حدیث میں ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں, دعوت الوالد, جو والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرمایا اللہ باپ کی دعا چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ضرور قبول فرما لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں بدقسمتی ان والدین کی بھی جو زندہ ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچپن سے, ہماری اولاد بچپن میں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ نے ہمارا خدمت گزار بنائے, ہمیں ہمارے لیے اطاعت گزار بنائے. تو یقیناً تو یہ بھی ایک باپ کا مقام اللہ پاک رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کریمین کے حوالے سے ہمارے جذبات ہے بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک امتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک تعلیم دی کہ یہ بہانہ بعض ہم تراش لیتے ہیں کہ ہمارے والدین یہ تو جناب مسلمان نہیں ہے, یا یہ اعمال میں بڑے کمزور ہیں, یہ بڑے بدکار ہیں, میرا باپ جو ڈاکو ہے, چور لٹیرا, اس طرح کے بہانے بنا کر بعض انسان اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ تعلیم دی ہے. اللہ اکبر. فرمایا سلی امہ کی, جو جا کے اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, بے شک وہ مشرکہ ہے. وہی مشرکہ, تو یہ لفظ کہہ دے صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے. تو یقینا ہمیں ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور والدین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہیے. اس میں سوائے خیر اور بلائی کے کچھ بھی نہیں ہے. خیر ہی خیر ملے گی, عزت ہی عزت ملے گی. شام صاحب والدین کی ناراضگی, اس پہ بھی تھوڑا سا رہنمائی فرما دیں تاکہ جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں اس وقت, کتنا بڑا گناہ ہے. صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, انہیں معاف نہیں کرے گا, ان سے خطاب نہیں کرے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا. اور دوسری طرف حدیث پتہ کیا ہے, جو والدین فوت ہو گئے نا جن لوگوں کے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب والدین چلے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرتا ہے جنت میں. اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں اللہ یہ تو ہمارے عمل تو منقطع ہو گئے تھے, یہ ہمارا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے تیرے فلاں بیٹے نے, تیری فلاں بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے, تیرے لیے دعا کیا تو تیرا درجہ بلند ہو گیا. آج مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے والدین کو یہ اطلاع پہنچ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ان تک یہ اطلاع بھی پہنچ جائے گی. اور دوسری بات یہ جو قرآن پاک میں ادب بیان کیا نا, فلا تقل لہما اف, تو محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ اف سب سے تکلیف میں چھوٹا لفظ ہے عربی میں. اگر اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا. اور یہ جو جھکنے کا تذکرہ ہے نا, امام ابن سیرین بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ جب بازار میں چلتے تھے لوگ ان کے حسن کو, جمال کو, روب کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ اکبر. جب اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو کپ کپا رہے ہوتے تھے. اور ائمہ کا یہ طرز عمل تھا کہ والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں تھے کھاتے. ان سے پوچھا گیا آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس لیے کہ کھانے کے کسی حصے کی طرف میری ماں کی نظر ہو گئی اور میں نے اس کو اٹھا لیا تو میں اللہ کے ہاں گناہگار نہ ہو جاؤں. تو نافرمانی کا تو کتنا بڑا وعید ہو سکتی ہے اگر اس طرح اماں نے اپنی والدین کا. اور یہ جو بات ہے نا, شاہ صاحب کہہ رہے کہ مشرک والد مشرکہ والدہ, اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ صرف ان کی برائی کے معاملے میں اطاعت نہیں کرنی لیکن دنیا کے معاملات میں ان کی اطاعت کرنی ہے. یہ جنت, یہ دنیا کے اندر ایک کلیہ ہے کہ اللہ رسول کے بعد
नसरुल्लाह भाई, दुनिया के अंदर हर बंदा मुस्लिम के लिए ये फर्ज है कि माँ बाप की इताअत करे। और एक हदीस में जरूर बयान करना चाहता हूँ, इसमें ज़ौफ़ मौजूद है। हजरत अलकमा की हदीस में, अब ये नाफरमानी के हवाले से पूछा ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, वो आखिरी वक़्त है, नज़ा का आलम है, सहाबा कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा नहीं अदा हो रहा, कलमा नहीं अदा हो रहा, सहाबी रसूल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला पहुंची, तो रसूलुल्लाह ने कहा इसकी वालिदा को बुलाओ। वालिदा को बुलाया, कहा बेटे से नाराज तो नहीं हो? कहा बेटे ने बड़ी अच्छी खिदमत की है, लेकिन एक बात दिल में मौजूद है, सिर्फ दिल में, कि मेरे आगे तेज तेज बोलता था, सिर्फ गाली नहीं था देता, बुरा भला नहीं था कहता। हमारे स्कूलों में तो ये तरबियत दी जाती है, वालिद और वालिद, आपको क्या पता, हमें पता है, ये तेज तेज बोलता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा लकड़ियां इकट्ठी करो, इसको आग लगा दो। वालिदा ने कहा रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो मेरे बेटे को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर यहाँ माफ नहीं करेंगी तो आगे तो आग में ही जलेगा। अल्लाह इतनी बड़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक वालिदा ने माफ किया, उसी वक्त कलमा पढ़ा और नदा के आलम में। शाम साहब, शहबाज कमर फरीदी साहब से हमने कलाम भी सुनना है और आज की सैरी ट्रांसमिशन का हमने इख्तिताम भी करना है, उसके बाद आप सैरी करेंगे। वालिदैन की अज़मत जैसा कि ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने, शाम साहब ने आपके सामने रखी, आपके पास एक नादर मौका है। वालिदैन अगर आपके ज़िंदा हैं, आपने उनके खिदमत करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक बड़ा दर्जा भी हासिल कर सकते हैं। मुश्किल है, मैं बात शेयर कम ही करता हूँ अपनी ज़ात के हवाले से, लेकिन मेरी वालिदा जब तक ज़िंदा रही मैंने पूरी कोशिश की कि अगर शहर से बाहर हूँ या किसी काम पे हूँ या अदम मौजूदगी हुई, वरना सारी ज़िंदगी मैंने अपनी वालिदा के साथ नाश्ता किया। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके वो थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। सामने बच्चों के खुश रहती है हर एक हाल में, रात को छुप छुप के लेकिन अश्क बरसाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अल्लाह से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। जिंदगी के सफर में और गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ, जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता अदा उस माँ का
مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، مرتے مرتے بھی دعا